व्यू 360 में अफगान तालिबान का ईद पर आरजी जंग बंदी का ऐलान। क्या अमन मुज़ाकरात की राह हमवार हो रही है? अमेरिका का जर्मनी से हजारों फौजी निकालने का फैसला, वजह क्या है? और ऑनलाइन तालीम के बारे में कुछ असातिज़ा क्या कहते हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम व्यू 360 में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं फ़ाइज़ा बुखारी। शुरू करेंगे अफगानिस्तान से, जहां ईद उल अज़हा के मौके पर आज से 3 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान हुआ है, जिसे काबुल और वाशिंगटन में मस्बत मगर मोहतात अंदाज से देखा जा रहा है। अफगान तालिबान ने मंगल के रोज़ एक बयान में अपने जंगजुओं को हर किस्म के हमलों से रोक दिया था, जिसके जवाब में अफगान हुकूमत ने भी जंग बंदी पर अमल का फैसला किया है। ताहम तालिबान कह चुके हैं कि हमले की सूरत में वो भरपूर जवाब देंगे। अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान ने जंग बंदी का खैर मकदम तो किया, लेकिन साथ ही कहा कि अफगान अवाम मुस्तकिल जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात का जल्द आगाज़ चाहते हैं। जबकि अफगान अमन अमल के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने भी फ़रीक़ैन की जानिब से लड़ाई रोकने को मस्बत पेशरफ्त करार दिया। अफगान तालिबान और हुकूमत के दरमियान कैदियों के तबादले और मुस्तकिल हमलों के बायस अब तक अमन मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हो सका। हालिया जंग बंदी क्या सूरत हाल में बेहतरी की वजह बन सकती है, क्योंकि ऐसे इक़दामात तो फ़रीक़ैन ने माजी में भी किए। मज़ीद मालूमात के लिए हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की ब्यूरो चीफ आयशा तंजीम से, जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। जी आयशा, अफ़गान सदर अशरफ गनी के मुताबिक फरवरी में अमेरिका तालिबान माहिदे के बाद से अब तक तकरीबन 3,500 से ज़्यादा अफ़गान फ़ौजी तालिबान हमलों में हलाक हो चुके हैं। तो किन अवामिल ने तालिबान को इस जंग बंदी पर आमादा किया और दोनों फ़रीक़ैन के लिए इसकी क्या अहमियत है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि अफ़गान हुकूमत को एक बड़ी शिकायत ये थी कि अमेरिका से एक डील साइन करने के बाद भी तालिबान के हमलों में शिद्दत आ रही थी और अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस पर उनके हमले बढ़ते जा रहे थे। और सदर गनी ने ये कहा भी कि फरवरी से लेके 6 महीने बाद तक, यानी कि जुलाई के मिडल तक कोई 10,000 से ज़्यादा अफ़गान कैजुअल्टीज़ हुई हैं। उसमें कोई 3,500 के करीब हलाक और 4,500 के करीब अफ़गान जो सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन जो पहला एजेंडा आइटम मुतवक्को है जब ये मिल के बैठेंगे तालिबान की टीम और अफ़गान हुकूमत और दीगर अफ़गान फैक्शंस की टीम, तो वो पहला एजेंडा आइटम ही तशद्दुद में कमी और फिर इवेंचुअली सीज़ फायर होगा। और यही हमने देखा है। डॉक्टर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट की उसमें भी ये कहा, ना सिर्फ ये कि सीज़ फायर पे बात होगी, बल्कि उससे पहले तशद्दुद का जो लेवल है वो कम रखने पर उन्होंने कहा कि उससे बात आगे बढ़ेगी। अगर तशद्दुद का लेवल बढ़ा तो शायद फिर बात आगे बढ़नी मुश्किल हो जाए। आयशा, यहाँ वाशिंगटन में इस जंग बंदी और अमन मुज़ाकरात के इम्कान को बहुत मोहतात अंदाज से देखा जा रहा है। यहाँ ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट से मुंसलिक एक तज्ज़ियाकार माइकल ओहेनलन की नज़र में हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। No, it doesn't take us very close to a peace deal. नहीं, ये हमें अमन मुआहदे के करीब नहीं ले जा सकता, क्योंकि आर्जी जंग बंदी के ऐसे ऐलान हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन ये बातचीत के आगाज का मौका फराहम कर सकता है, जो कि बहुत मुश्किल अमल रहा है, जिसे खास तौर पर कैदियों की रिहाई के मामले ने मुतासिर किया। तो ये ऐलान गालबन तालिबान की जानिब से तनाव के मौजूदा माहौल में तब्दीली का इशारा हो सकता है। अब अगर तालिबान ऐसा पाकिस्तान के कहने पर उन्हें खुश करने के लिए कर रहे हैं या सर ट्रंप को कायल करने के लिए कि उन्हें अफगानिस्तान में अपनी फौजें तैनात नहीं रखनी चाहिए, तो फिर वो बातचीत का आगाज अपने मज़मूम मकासद के लिए करना चाहेंगे। क्योंकि सदर गनी के खदशात के ऐन मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि ये कैदी रहा होने के बाद फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ शुरू कर दें। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के ऐलान से हम खुश हो सकते हैं, लेकिन अगर आने वाले दिनों में पहले जैसी तखरीबी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई तो उम्मीद का ये लम्हा देरपा साबित नहीं होगा। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान कैदियों का तबादला इख्तलाफ का एक सबब रहा है। दोनों फरीक कहते हैं कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। इस वक्त अमन मुज़ाकरात के जल्द शुरू होने का क्या इम्कान है? तालिबान ये पहले ही कह चुके हैं कि जिस दिन उनके 5,000 कैदी रिहा हुए उसके चंद दिन के अंदर अंदर वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। मंगल को जब सदर गनी ने ऐलान किया कि वो तालिबान के 5,000 में से
جو بچ گئے تھے چند سو وہ قیدی بھی رہا کرنے جا رہے ہیں، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے ایک ہفتے کے اندر اندر مذاکرات شروع ہو جائیں. سو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگر ایک ہفتہ نہیں تو بہت جلد فریقین جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر آ جائیں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کے بغیر جنوبی ایشیا ہی نہیں بلکہ وسطی ایشیائی خطے کی خوشحالی بھی ممکن نہیں. وسطی ایشیا کے ممالک افغانستان میں استحکام کے لیے کیا کردار ادا کر رہے یا کر سکتے ہیں، آئیے اس بارے میں جانتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں. امریکہ کے لیے افغانستان کی سفیر رویا رحمانی کا کہنا ہے کہ افغان عوام مستحکم، پرامن اور آزاد افغانستان چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں اپنے وسطی ایشیائی ہمسایہ ممالک کی ضرورت ہے. وہ واشنگٹن ڈی سی میں قائم امریکی تھنک ٹینک یونائیٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ورچوئل مکالمے میں شریک تھیں. اب وقت آ گیا ہے کہ وسطی ایشیا کے ملکوں کو پہلے سے کہیں زیادہ علاقائی اقتصادی تعاون کو مستحکم کرنے کو ترجیح دینی چاہیے، جو پورے خطے کے لیے سماجی، معاشی اور سیکیورٹی مفادات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا، کیونکہ ترقی کے بغیر کوئی امن نہیں اور امن کے بغیر کوئی ترقی نہیں. Without peace, there is no development. And without development, there is no peace. کئی اشروں سے ازبکستان نے افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں. ان میں 2018 کی اعلیٰ سطحی تاشقند انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد بھی شامل ہے. ہم نے افغانستان کو مسئلہ یا درد سر کے طور پر دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ افغان حکومت اور طالبان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اختلافات ختم کیے جا سکیں. ازبکستان اس سلسلے میں افغانستان کو ہر ممکن مدد دینے کے لیے تیار ہے. 2015 میں امریکہ اور سینٹرل ایشیا کے 5 ممالک قزاقستان، کرغزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان نے علاقائی امور پر تبادلہ خیال کے لیے C5+1 پلیٹ فارم تشکیل دیا تھا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغانستان کو اس گروپ میں شامل کرنے سے خطے کے امن اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. ہم امریکہ اور سینٹرل ایشیا کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے معاہدے میں افغانستان کی مکمل رکنیت کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے خیال میں ابتدائی طور پر اس پلیٹ فارم کی تجویز سب سے پہلے قزاقستان نے دی تھی، جس کا خطے میں ایک اہم کردار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم میں افغانستان کی شمولیت بہت اہم ثابت ہوگی. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امن کے حوالے سے سینٹرل ایشیائی ملکوں کا بہت اہم کردار ہے اور یہ ان کی ذمہ داری بھی ہے. دیکھیے، یہ تو وہ میدان تھا جہاں پہ پراکسی وارز ہوتی تھی، بیسز پاکستان سے بھی استعمال ہوتی تھی، سینٹرل ایشیا سے بھی استعمال ہوتی تھی. اب وہی ممالک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو شاید وہ خود اپنے ریجن میں آگ بڑھائیں گے. تو میرا خیال ہے ان کے پاس بھی کوئی چوائسیز نہیں ہے. جو سینٹرل ایشین ممالک ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا زیادہ رول بڑھائیں گے، کیونکہ ان کی اپنی انٹرنل سٹیبلٹی اور ان کے ہاں جو امن کا معاملہ ہے اس سے یہ کافی نزدیک طریقے سے جڑا ہوا ہے. فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد افغانستان میں استحکام کے لیے سب سے اہم سمجھا جانے والا مرحلہ بین الافغان مذاکرات ہیں، جن میں افغانستان کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جانا ہے. تاہم افغان حکومت اور طالبان میں قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تنازع کے سبب یہ مذاکرات مسلسل تاخیر کا شکار رہے ہیں. اس مشکل سفر کا کافی راستہ طے ہو گیا ہے، مگر آخری چند میل چیلنج سے بھرپور ہیں. امریکہ افغان حکومت اور طالبان دونوں فریقوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے تاکہ امن مذاکرات جلد از جلد شروع کیے جا سکیں. افغان صدر اشرف غنی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت جلد 5000 طالبان قیدیوں کی رہائی کا کام مکمل کر لے گی. ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا آغاز ہو جائے گا. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. دنیا بھر سے اہم خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آئیے ہمارے ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی آپ کو تازہ ترین معلومات ملیں گی. یہاں آپ ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. دوسری جنگ عظیم کے بعد سے آج تک جرمنی میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، لیکن ٹرمپ انتظامیہ نے اب وہاں سے 12,000 فوجی نکالنے کا فیصلہ کیا ہے.
ان میں سے تقریباً 6,500 اہلکار امریکہ واپس آ جائیں گے، جبکہ باقی کو یورپ کے دیگر ملکوں میں تعینات کیا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق یہ اقدام امریکہ کے سیکیورٹی مفاد کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے، مگر سیاسی مبصرین کی نظر میں صدر کے اس فیصلے کا مقصد جرمنی کو سزا دینا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بہت سے ماہرین کے نزدیک امریکہ کا جرمنی سے قریباً 12,000 فوجیوں کو واپس بلانا اور وہاں موجود جنگی طیاروں کو اٹلی اور بیلجیم منتقل کرنے کا اعلان حیران کن ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں امریکی فوج کی یہ سب سے بڑی اکھاڑ پچھاڑ ہے۔ اس تبدیلی سے امریکہ اور نیٹو کی طرف سے روس کو روکنے کے بنیادی مقاصد حاصل ہو سکیں گے، ساتھ ہی اتحادیوں کو یقین دہانی ملے گی اور امریکی فوج میں بہتری آئے گی۔ تاہم صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ اس قسم کی بڑی تبدیلی کے لیے ان کے پاس کئی اور وجوہات بھی ہیں۔ جرمنی نے نیٹو کے اربوں ڈالرز ادا کرنے ہیں اور ہم کیوں اتنے سارے فوجی وہاں رکھیں؟ اور اب جرمنی بھی کہہ رہا ہے کہ ان کی معیشت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہماری معیشت کے لیے بہتر ہے۔ جرمنی قصوروار ہے۔ صدر ٹرمپ کئی سالوں سے جرمنی پر سخت تنقید کرتے آئے ہیں اور بظاہر وہ اسے قریبی اتحادی کے بجائے معاشی خطرہ سمجھتے ہیں۔ ماہرین ان کے اور جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل کے درمیان سرد مہری کو محسوس کرتے آئے ہیں۔ ماہرین کی نظر میں امریکہ کا یہ اعلان جرمنی اور امریکہ کے تعلقات پر برا اثر ڈالے گا اور نیٹو کو کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے لیے راحت کا باعث ہوگا۔ جرمنی میں قائم کسی ایسے امریکی فوجی اڈے کو ختم کرنا جو دہائیوں سے وہاں موجود ہے اور جو یورپ اور جرمنی کے ساتھ امریکی تعلقات کو مضبوط کرتا ہے، ایسا قدم ہے جس سے امریکی سیکیورٹی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دیگر ماہرین کہتے ہیں کہ یہ قدم جرمنی اور یورپ کی بجائے امریکہ کے اپنے دفاعی مفادات کو زیادہ نقصان دے گا۔ شمالی افریقہ اور مشرق وسطی میں امریکی فوجی کارروائیوں کے لیے جرمنی روایتی طور پر آج بھی اہم ترین ہے۔ وہاں لاجسٹک کے ساتھ ساتھ کچھ اہم کمانڈ اور کنٹرول سینٹرز بھی قائم ہیں۔ اگر آپ اس قسم کے مراکز میں لوگوں کی تعداد کم کر دیں گے تو بنیادی طور پر آپ کا رد عمل سست ہوگا۔ سیکیورٹی ماہرین کہتے ہیں کہ امریکی فوج کی ترتیب بدلنے پر اربوں ڈالرز کا خرچ آئے گا اور اسے مکمل ہونے میں کئی سال لگیں گے، اور اگر نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدوار جو بائیڈن امریکی صدر منتخب ہو گئے تو یہ اقدام محض فرضی ہی رہ جائے گا۔ سنڈی سین کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ کورونا وائرس کے سبب گھر بیٹھے نوجوانوں کی تعلیم جاری رکھنے کے لیے آن لائن سسٹمز کا جو سہارا لیا جا رہا ہے، اس سے بہت سے ایسے طلباء ناخوش ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی اچھی سہولت نہیں ہے۔ مگر ٹیچرز کے لیے تجربہ کیسا ثابت ہو رہا ہے، اس بارے میں لاہور کے 2 بڑے تعلیمی اداروں سے وابستہ اساتذہ نے ہمیں اپنی رائے دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آکسائٹ ڈیولپ کرنا ہے تو اس کی آن لائن کلاسز میں پریمریلی تھوڑا سا پرابلم آیا تھا کہ بچے ٹریڈیشنل کلاس کے عادی تھے، تو اس میں انہیں یہ فیل کرنا کہ میں کسی سے بات کر رہا ہوں اور یہ فیل کرنا کہ میرے فیلو اسٹوڈنٹس بھی میرے ساتھ ہیں بٹ ایک ورچوئل انوائرمنٹ میں ہیں، تو تھوڑا سا ایک اس میں بچوں کو ڈیفیکلٹی تھی، بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم دے ہیو ناؤ فیئرلی ٹیونڈ اپ۔ ہمارے پاس میجورٹی کیونکہ فی اسٹرکچر بہت منیمائزڈ ہے، سبسڈائزڈ ہے گورنمنٹ کی طرف سے، سو اس میں جو بچے آتے ہیں ان کے لیے ان تمام ٹیکنالوجیکل مینز کو ایکوائر کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں آن لائن کلاسز میں جو پرابلم آتا ہے وہ ہے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کا۔ آپ کی بیسک سائنسز کے، پیور سائنسز کے سبجیکٹس ایسے ہیں جس میں کچھ لیبس بھی ہوتی ہیں، تو وہ والا فیز جو ہے اس کے اندر ہم ابھی تک ہم نے اس چیز کو ٹچ نہیں کیا۔ کنٹرول آن لائن کلاسز میں کمپیریٹیولی زیادہ ہے، کیونکہ آپ سب کو میوٹ کر سکتے ہیں، ان میوٹ کر سکتے ہیں، کسی کا ویڈیو سٹاپ کر سکتے ہیں، آن کر سکتے ہیں، تو اس میں ایک ٹیچر کے پاس زیادہ اتھارٹی آ جاتی ہے۔ ٹریڈیشنل کلاس روم میں جب کسی بچے کو روکتے ہیں یا ٹوکتے ہیں تو دیٹ از فار ریزنس کہ وہ باقی کلاس کی اٹینشن لے رہا ہے، تو یہاں پہ جب بچہ بیٹھا ہے وہ اپنے گھر میں ہے، وہ اس کے ساتھ اس کا کوئی بھائی آ گیا ہے، کوئی کزن ہے، ادروائز کوئی اس کی آکوپینسی ہے،
تو وہ ایفیکٹ صرف اور صرف اس کو ہو رہا ہے. ریمائنڈر آف دا کلاس از آل ٹوگیدر کمفرٹیبل. آن لائن کلاسز میں ایک یہ اس کو ایج حاصل ہے کنونشنل کلاسز پر کہ اس میں عام طور پر اسٹوڈنٹس جو بہانے لگاتے ہیں کنونشنل کلاسز میں کہ سر میں لیٹ اس لیے آیا کہ ٹریفک میں پھنس گیا تھا یا کہیں کوئی مجھے جانا پڑ گیا اور اس طرح کے ایشوز جو وہ لیم ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں عام طور پر, وہ آن لائن کلاسز میں ان کے پاس بچتا نہیں ہے. ہم نے فیکلٹی کو جو انوالو کیا ہے وہ فورن فیکلٹی کو بھی انوالو کر لیا ہے, جن کا عام روٹین میں پاکستان آنا, یہاں رہنا, سیمسٹر پڑھانا ایک بہت مشکل چیز ہے. اس میں سیکیورٹی ریزنز اور وہ باقی سارے ان کی مصروفیات بھی آن لائن میں ان کی اویلیبلٹی ہے. تو اس نے ہمارے لیے اپرچونیٹیز تو بہت ساری کھولی ہیں, لیکن ہم ٹوٹلی اس کو ریپلیسمنٹ نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہاں ایک آکسیلری کے طور پر, ایک سپورٹ کے طور پر یہ ساتھ ساتھ کام ضرور کر سکتی ہے. کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تیار کی جانے والی 2 ویکسینز اس ہفتے تجربات کے حتمی مرحلے میں داخل ہو گئیں. کل ملا کر اس وقت 5 مختلف ویکسینز پر کام جاری ہے, جن کے بارے میں سائنسدانوں کو امید ہے کہ اس سال کے آخر تک یہ معلوم ہو جائے گا کہ آیا یہ ویکسینز استعمال کے لیے محفوظ اور مؤثر ہیں یا نہیں. ویکسینز پر جاری تجربات کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. دوائیاں بنانے والی کمپنیوں بایو این ٹیک، فائزر اور چینی کمپنی فاسن مارفا کی جانب سے تیار کی جانے والی ویکسین کا اس ہفتے دنیا بھر میں 120 مقامات پر تجربہ کیا جائے گا، جبکہ امریکہ میں 89 مقامات پر موڈرنا کمپنی کی ویکسین کا تجربہ کیا جائے گا، جو منظوری سے قبل ٹیسٹنگ کے آخری مرحلے میں ہے. اور جب یہ اس مرحلے سے گزر جائے گی تو ہم اسے بڑے پیمانے پر تیار کر کے عوام کے لیے فراہم کریں گے. اس حتمی مرحلے میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ویکسین کتنی مؤثر اور محفوظ ہے، اگرچہ نئی ٹیکنالوجی نے اسے کم ترین مدت میں تیار کرنے میں بہت مدد دی. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ تمام حفاظتی اقدامات کا خیال رکھا جا رہا ہے اور جو تجربات ابھی ہو رہے ہیں وہ اس سارے عمل کا کلیدی حصہ ہیں. These are new technology vaccines. انسانوں میں موجود نئے وائرس کے خلاف یہ جدید ٹیکنالوجی سے بنائی جانے والی ویکسین ہے. ہمیں اس کو بہت احتیاط سے جانچنے کی ضرورت ہے. جس مرحلے میں ہم ہیں یہ تیسرا مرحلہ ہے. اس تیسرے مرحلے میں ہزاروں مریضوں پر اس ویکسین کا تجربہ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو دیکھا جا سکے. سائنسدان اس سال کے آخر تک نتائج کی امید کر رہے ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی اور دواساز کمپنی آسٹرازینیکا کی ایک ویکسین بھی تیاری کے تیسرے مرحلے میں ہے. موڈرنا اور بایو این ٹیک کی طرح ہی آکسفورڈ کی ویکسین نے بھی ابتدائی تجربے میں رد عمل ظاہر کیا تھا. ہم نہیں جانتے کہ یہ رد عمل کیسا ہونا چاہیے، لیکن ہم صرف لوگوں کے مدافعتی نظام کے رد عمل کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ دوا کتنی مؤثر ہوگی. اس کا اندازہ ہم تیسرے مرحلے کے تجربے کے بعد ہی لگا سکتے ہیں. کسی قسم کے نتائج ظاہر کرنے سے پہلے ہی برطانوی حکومت نے کمپنیوں کو ویکسین تیار کرنے کے لیے لاکھوں ڈالرز جبکہ امریکہ نے کروڑوں ڈالرز فراہم کیے تھے. اس لیے اگر تجربات کامیاب ہوتے ہیں تو دوا کی کچھ مقدار فوری طور پر استعمال کے لیے فراہم کی جا سکے گی. میرے خیال میں اس سال کے آخر تک شدید خطرے سے 2-4 مریضوں کے ایک گروپ کو برطانیہ میں ویکسین فراہم کی جائے گی، لیکن سب کے لیے نہیں. یعنی شروع میں ان لوگوں کو دی جائے گی جن کو اس کا زیادہ فائدہ ہو یا زیادہ مؤثر ثابت ہو، اور پھر آہستہ آہستہ سبھی کے لیے دستیاب ہوگی. امریکہ کے طبی ماہرین بھی غور کر رہے ہیں کہ پہلے کس کو ویکسین فراہم کی جائے. شاید پہلے صحت کے شعبے میں کام کرنے والوں کو. متحدہ عرب امارات اور برازیل میں چین کی 2 کمپنیاں ویکسین ٹیسٹنگ کے تیسرے مرحلے میں ہیں. دنیا بھر میں تقریباً 17 دیگر ویکسینز اس وقت ابتدائی تجرباتی مراحل میں ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ جتنی زیادہ ویکسین ہوں گی اتنا ہی اچھا ہے، کیونکہ ممکن ہے لوگوں کے مختلف گروہوں پر اس کے اثرات مختلف ہوں. اسٹیو باراگونا کے ساتھ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ. چلیں ادھر آ جائیں، تھوڑا ادھر ہو جائیں. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان، اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشنز کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید.
View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में 100 दिन से भी कम का वक्त रह गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके मुतवक्के मद्दे मुकाबिल साबिक नायब सदर जो बाइडन का एक एक लफ्ज़ बारीकी से परखा जाएगा, लेकिन अमेरिकी इंतखाबात में उम्मीदवारों के शरीक हयात भी वोटर्स की तवज्जो का मरकज़ होते हैं। सदर ट्रंप की अहलिया मेलानिया ट्रंप फर्स्ट लेडी बनने से पहले एक मॉडल थीं और अमेरिका बतौर तारिक वतन आईं। व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद उन्होंने साइबर बुलिंग के खिलाफ कोशिशों को अपना प्लेटफॉर्म बनाया। डोनाल्ड ट्रंप का दौरे सदारत मेलानिया ट्रंप के लिए कैसा रहा, इसकी एक झलक देखते हैं इस रिपोर्ट में। Stand up, Melania. अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप हमेशा पुरवकार और इंतहाई खुश लिबास। मेलानिया ट्रंप की पैदाइश वस्ती यूरोप के एक छोटे से मुल्क स्लोवेनिया में हुई, जो उस वक्त यूगोस्लाविया का हिस्सा था। उनके दोस्त आज भी वहाँ बसते हैं। वो बहुत मुस्बत सोच रखती थी। किताबें पढ़ने का शौक था उन्हें डिजाइन करना पसंद था। वो पुराने कपड़ों से नए मलबूसात बना लेती थी और कपड़ों में यही दिलचस्पी इन्हें मॉडलिंग की तरफ ले गई, जो फिर इन्हें अमेरिका ले आई। 19वीं सदी में सदर जॉन क्विंसी एडम्स की अहलिया के बाद मेलानिया ट्रंप पहली ऐसी खातून अव्वल हैं जो कि तारिके वतन हैं। डोनाल्ड ट्रंप उम्र में मेलानिया से 24 साल बड़े हैं। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई और शादी 2005 में। वो बहुत अच्छी माँ है, अपने बेटे बैरन से बहुत मोहब्बत करती है। वो अपने स्कूल और खेलों में खुश हैं, बहुत अच्छा खिलाड़ी है और मैं फिलहाल उसे इस सब की तवज्जो से दूर ही रखना चाहती हूँ। मेलानिया ट्रंप खुद भी अवाम की तवज्जो से जरा दूर ही भागती हैं और सिर्फ उन मौज़ूआत पर ही कभी कभी बात करने सामने आती हैं जो उनके लिए अहम हैं। उनकी बी बेस्ट मुहिम का मकसद बच्चों की फलाह बहबूद है। इसके अलावा ये मुहिम सोशल मीडिया पर दूसरों को हिरासा करने के खिलाफ भी आवाज उठाती है। आज की टेक्नोलॉजी लोगों को हमदर्द या जिम्मेदार बनने के बजाय स्क्रीन के पीछे छुपने का मौका देती है, जिससे बच्चों और बड़ों को अच्छा करने का इख्तियार भी मिलता है और बुरा रवैया बरतने का भी। लेकिन अपने शौहर की ट्वीट्स पर, जो कि अक्सर मुखालिफिन की जानिब इंतहाई तल्ख होती हैं, मेलानिया ट्रंप ने कभी राय नहीं दी। जब सदर ने क्लाइमेट चेंज पर आवाज उठाने वाली नौजवान ग्रेटा थनबर्ग का मजाक उड़ाया तो मेलानिया ट्रंप के दफ्तर ने एक बयान जारी किया और उसमें कहा कि ये बात किसी से छुपी नहीं कि सदर और खातून अव्वल का बात करने का तरीका मुख्तलिफ है, जैसा कि किसी भी शादीशुदा जोड़े का होता है। लेकिन कभी कभी मेलानिया खुद भी निशाने पर होती हैं। स्लोवेनिया में एक आर्टिस्ट ने उनका लकड़ी का ये मुजस्समा बनाया, लेकिन इस साल अमरीकी यौम आज़ादी पर किसी ने इसे आग लगा दी और फिर इसे हटा दिया गया। It is a daunting task. It's easier for first ladies of state. ये बड़ा मुश्किल काम है। ये उनके लिए तो फिर भी आसान होता है जो पहले किसी रियासत की खातून अव्वल रह चुकी हों, लेकिन जिसने पहले कभी हुकूमत नहीं की उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। Let us pray. मेलानिया ट्रंप जैकलिन कैनेडी के बाद पहली कैथोलिक मसीही खातून अव्वल हैं और अमेरिका की वाहिद खातून अव्वल जो 5 जुबानें बोलना जानती है। It is my honor and great pleasure to stand here before you as the First Lady of the United States. अगरचे पिछले 4 सालों के दौरान वो कैमरों के सामने कम ही आई हैं, तज्जियाकारों का ख्याल है कि एक और मुद्दत हासिल करने की कोशिश में मेलानिया ट्रंप अब ज्यादा नुमाया नजर आएंगी। I'm so impressed by how thoughtful you have been with your reports. कैरोलिन प्रसूटी के साथ सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। View 360 और दीगर वीडियोस देखने के अलावा उन पर अपनी राय देने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। आप सबको हमारी जानिब से ईद मुबारक। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड।